یہ سورۃ الاسراء، اسراء کہتے ہیں سفر کو، اور رات کے وقت سفر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم احکام بیان کیے خصوصیت کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کا مطلب کس طرح سے بتایا گیا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ توجہ نوجوانوں، ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے اب ان کو اف تک نہ کہنا۔ فلا تقل لهما اف، اف تک نہ کہنا۔ ولا تنہرهما، اور نہ ہی ان کو جھڑک کر بات کرو۔ وقل لهما قولا کریما، جب ان سے بات کرو تو نرم انداز میں بات کرو۔ جس نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کیا، اس نے اپنی پچھلی کی ہوئی ساری نیکیاں ضائع کر دیا، اس کی نیکیاں ختم کر دی گئیں۔ اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جو اپنے والدین سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ نافرمان جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو اس کے گھر کو آگ لگا دوں دنیا میں ہی، اس کو جینے کا کیا حق ہے؟ یہ سخت ترین چیز ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کو ایسا لگتا ہے ماں باپ بالکل عام سے لوگ ہیں، جیسے چاہیں ویسے بات کریں۔ انہوں نے تمہیں لاڈ و پیار سے پالا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر حاکم بنو۔ اور آج کے بچے جو کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس سے وہ حدیث پاک ثابت آ جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سچ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، عورت جو ہے اپنا سردار جنے گی، یعنی عورت سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ سردار بنے گا، یعنی خود ماں کے اوپر ہی حکومت کر رہا ہے۔ باندی اپنا سردار جنے گی، مطلب یہ ہے ماں باندی بن کر کے رہے گی، کنیز بن کر کے رہے گی، اور بیٹا حاکم بن کر رہے گا۔ یہ اکثر گھروں کا رواج ہے۔ ماں تو کام کی مشین ہے، ماں تو باندی ہے، گھر کی کنیز ہے، وہ تمہیں جو چاہیے وہ سب اس ماں سے ہی کرواؤ۔ ماں تمہارے کپڑے بھی دھوئے، ماں تمہارا کچرا بھی صاف کرے، ماں تمہارے برتن بھی دھوئے، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں تمہارے لیے کھانا بھی لا کر پروسے۔ کنیز ہی تو ہے تمہاری، تم نے اس کو باندی بنا رکھا ہے، پلس اس کے اوپر حکم الگ جماتے ہو۔ اتنا سخت ترین گناہ ہے یہ، اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا اس بندے پر، اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اگر دیکھیں، ان لوگوں کی فضیلت آئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ آپ کو میں بتاؤں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ مولا میرا جنت میں رفیق کون ہے؟ دنیا میں بہت سارے قریبی ہیں، جنت میں میرا رفیق، میرے ساتھ رہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں ایک گوشت کا کاروباری ہے، قصاب ہے، اس کا نام بتایا کہ یہ آپ کا جنت میں رفیق ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے اس کو گئے کہ یہ قصاب کہاں رہتا ہے۔ جا کر دیکھا تو وہ دن بھر گوشت بیچ رہا تھا، اس کے ساتھ رہے کہ اس کی ایسی کون سی نیکی ہے اللہ کے اس کو نبی کے ساتھ رکھا ہے جنت میں۔ شام ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گھر۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، میرے گھر مہمان ہو۔ گھر لے کر آیا، اس کے چھوٹے بچے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر گئے تو دیکھا اس نے جلدی سے اپنے گھر میں جا کر کچھ چیز روٹی یا دودھ لیا، اور اللہ کے نبی کو بھی بٹھایا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بٹھایا ہے، اور اس کی ماں بستر پر تھی، اسے جا کر دودھ میں روٹی چور کر نرم کر کر کے کھلا رہا ہے، اور اس کی ماں بستر پر سے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی ہے مولا میرے بیٹے کو تو جنت میں موسیٰ کا ہم نشین بنا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی دعا سے اس بندے کو، ماں کے خدمتگار کو
جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنایا۔ میرے عزیزو، ماں باپ کو اپنے کنیز یا اپنے غلام نہ سمجھنا، یہ باندی یا تمہارے غلام نہیں ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کے سامنے جب جاؤ تو اپنے بازوؤں کو نرمی سے بچھا دو۔ بازوؤں کو بچھا دینا مطلب کیا ہے؟ ان کے سامنے عاجزی کرو۔ تمہارے باپ بوڑھے ہو جائیں، تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے، ان کو یہ احساس بھی نہ ہونے دو کہ وہ ایک چیز کو بار بار بول رہے ہیں۔ یہ آداب میں لکھا بھی ہے مفسرین نے کہ بڑھاپے میں اگر وہ تم سے دوسری بار سوال کریں ایک ہی چیز کو تو یوں نہ کہنا کہ ابا ابھی تو پوچھے تھے پھر پوچھ رہے ہو آپ، بلکہ ہر بار نئے انداز میں ان کو جواب دو تاکہ اسے احساس بھی نہ ہو کہ وہ بھول رہا ہے۔ یہ حقیقت میں فرمانبرداری ہے بچوں کی، ورنہ دنیا پرست آج ایسے ہو گئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ماں باپ کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کتنے بوڑھے ایسے ہیں، کتنے بوڑھے ایسے ہیں۔ پھر بھی غنیمت ہے ہمارے ملک میں، یورپین کنٹریز، امریکہ میں ایسے حالات ہیں کہ بوڑھے اپنے گھروں میں رہتے رہتے مر جاتے ہیں۔ ہاسپٹل کو پڑوسی لوگ اطلاع کرتے ہیں کہ اس گھر میں جو بوڑھا تھا انتقال کر گیا، آ جاؤ اس باڈی لے جاؤ۔ بیٹے نہیں ہوتے ساتھ میں، کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ پوچھ لینا، مجھے وہاں کے رہنے والوں نے بتایا ہے کہ ایک بوڑھا یا ایک بوڑھی عورت کو کبھی کوئی پوتا ملنے آئے تو اس دن اس کی عید کا دن ہوتا ہے۔ وہاں پر بہت اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کسی کا پوتا یا کسی کا نواسا ناتی ملنے کے لیے آ گیا بوڑھے کو، تو کہا گیا کہ اس کا گھر جو ہے عید کی طرح ہو جاتا ہے، اتنی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اولاد کو دور کرنے کا نظام بنا کر وہ دنیا میں امن کی بھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے ہلاکت کی دعا کی ہے، مولا وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل امین نے دعا کی اور حضور نے آمین کہا۔ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان کی خدمت نہیں کر سکا اور ان کو راضی کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضور نے آمین کہا۔ اس بات کو سمجھو، کتنی مائیں ہیں جو ہمارے پاس اپنے بچوں کے متعلق کہتی ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے متعلق ہمارے پاس کہتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کاش میری اولاد نہ ہی ہوتی تو میں سکون سے ہوتا۔ تو تم ایسے تو نہ بن جاؤ کہ تمہارے والدین تمہارے پیدا ہونے پر بھی افسوس کرنے لگ جائیں۔ وہ زیادہ دن تک تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں، کیا خبر۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ ان کا احترام کریں، جتنے دن ہیں ان کو سکون کی سانس لینے دو، اور ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرو، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو، کیونکہ ان کی خدمت کا بدلہ تم دے ہی نہیں سکتے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھے، ایک جھٹکا جو تم نے لگایا، تم 7 بار اپنی ماں کو حج کرا کر کے بھی اس جھٹکے کا اجر نہیں دے سکتے، اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تم اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج بھی کرا لو 7 مرتبہ، تب بھی تم اس کا وہ حق نہیں ادا کر سکتے۔ بہت بڑا عظیم حق ہے، اور کتنے ہلکے میں دھڑلے سے نوجوان اپنی ماؤں کو گالیاں تک دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور فرمایا گیا کہ جب ماں باپ، ایک نشانی میں آپ کو بتا دوں آپ کی زندگی کی، سب کو بتا دیتا ہوں، اپنی اپنی زندگی میں اس کو جانچ لینا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میرے سامنے ایک بات آئی تھی، تجربے کی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اللہ ایسا ہرگز نہ ہونے دے ہمارے گھر میں، جس دن ماں اور باپ بیٹے سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، فرمایا گیا اس دن اس کے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اس کی برکت کے دروازے ختم ہو چکے ہیں۔ ماں باپ جب بچے سے ڈرنے لگ جائیں کہ کچھ کہوں گا تو بیٹا روٹھ نہ جائے، الٹا جواب دے دے گا،
रुस करके रूठ करके घर छोड़कर भाग जाएगा। ये सब हालात से जब माँ बाप तुमसे बात करने में डरने लग जाएं, डांटना तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, अब बात करने में भी डरने लग जाते हैं जब बच्चा जवान होता है। असल खिदमत और असल फरमानबरदारी यही है कि तुम जवान और ताकतवर हो और वो बूढ़े हो चुके हैं। और जब माँ बाप जवान रहते हैं और बच्चा छोटा होता है, सब अदब करते हैं, क्योंकि उस वक्त माँ बाप ताकतवर हैं, कमा भी रहे हैं, और बच्चे के अंदर ताकत नहीं, वो इज्जत ही करता है, एहतराम करता है। असल इज्जत और एहतराम उस वक्त है जब तुम कमा रहे हो, ताकतवर हो गए हो और माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। अब देखा जाएगा तुम्हारा इम्तिहान कि तुम अपने माँ बाप के साथ अब किस तरह सलूक करते हो। अल्लाह करीम हम सबको वालिदैन की फरमाबरदारी अता फरमाए, और जिनके वालिदैन मौजूद हैं वो खिदमत करके वो जन्नत हासिल करें। कुरान पाक की एक आयत अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ज़मीन में अकड़ कर मत चलो, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम्हारे अकड़ करके चलने से न ज़मीन फटेगी न तुम यानी पहाड़ों के बराबर बुलंद हो सकोगे। तुम ज़रा देखो तुम्हारी हैसियत कितनी है। जो लोग अकड़ करके गर्दन ऊंची करके चलते हैं उनके लिए कहा गया है कि गुरूर और घमंड आदमी को डुबो देता है, और यही गुरूर दुनिया का सबसे पहला गुनाह है जो शैतान के अंदर आया। उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा जो ना किया वो अकड़ ही तो थी, मैं क्यों झुकूं उसके सामने। और ये अकड़ अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। हदीस पाक में है, क़यामत के दिन जो गुरूर और तकब्बुर करते थे उनको चूंटियों की तरह बनाया जाएगा और पूरे अहले महशर से कहा जाएगा इनको अपने पैरों से रौंदो। गुरूर और तकब्बुर ना आने के लिए जो इलाज है उसमें कोशिश ये करो कि सलाम में तुम पहल करो। मुसलमान को देखो तो पहले सलाम करो। आजिज़ी आने का एक रास्ता है, गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म करने का एक ज़रिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम करो हर एक को। और दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जो शख्स ये ख्वाहिश करता है कि लोग उसके लिए खड़े रहें, जो ख्वाहिश करता है तो उसके अंदर ये तकब्बुर है। जो शख्स ये ख्वाहिश करता है कि लोग उसके इज्जत के लिए खड़े रहें, वो उसके अंदर गुरूर है, तकब्बुर है। हाँ, बग़ैर उसकी ख्वाहिश के कोई ताज़ीम करता है तो ये उस पर कसूर नहीं है। उलमाए कराम का, सातिज़ा का, मशाइख का हम अदब करते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन उनके हुक्म से नहीं है, यह हम अपनी आजिज़ी के साथ खड़े होते हैं। यह अदब हर एक के दिल में है। माँ बाप आए हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। माँ बाप के लिए खड़ा होना, मशाइख के लिए खड़ा होना, ये एक मुस्तहसन काम है। लेकिन हर आदमी अगर कोई ये सोचे कि सारे दुनिया मेरे लिए खड़ी होती रहे तो उसके अंदर ये तकब्बुर है, उसके अंदर गुरूर है, ये घमंड है। अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से महफूज फरमाए। मैं सूरह कहफ को अर्ज़ करता हूँ क्योंकि बहुत फजीलत वाली सूरह आज हमने तिलावत की है। बिल्कुल बीचों बीच में ये सूरह आई है कुरान पाक के, सूरतुल कहफ। इसकी फजीलत यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इसको शब जुमा पढ़ेगा, यानी जुमा के दिन या मगरिब से लेकर के जुमेरात का दिन जब ख़त्म हो जाता है, मगरिब से ही जुमा का दिन शुरू होता है, दूसरी मगरिब आने तक जो सूरह कहफ की तिलावत करेगा उसके जहाँ तिलावत कर रहा है वहाँ से लेकर खाने काबा तक अल्लाह एक नूर पैदा फरमाएगा। और भी बहुत सारी फजीलतें कंजुल उम्माल में आई हैं। फरमाया कि जो सूरह कहफ पढ़ेगा अल्लाह उसे 3 दिन तक हर तरह के गुनाहों से बचा लेगा और फिर कंटिन्यू करता रहे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये भी है कि जो सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें हैं, एक पेज में पूरी 10 आयतें हैं, जो याद कर लेगा दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल जब आएगा अल्लाह उसको उस फितने से महफूज फरमाएगा। वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, वरना दज्जाल का फितना बहुत सख्त तरीन होगा। यहाँ बाबाओं के फितने से लोग नहीं बच रहे हैं। कोई चमत्कारी बाबा आ जाए तो सब उसके सामने भीड़ लगा देते हैं। दज्जाल तो मुर्दे को जिंदा करके दिखाएगा, बारिश भी बरसा के दिखाएगा। हाँ, दज्जाल खाली चिट्टी निकाल के नहीं दिखाएगा, हाँ वो घास भी उगा कर दिखाएगा,
सब्ज़े भी निकालेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे अजूबे करके दिखाएगा, लेकिन बहुत लोग उसके पीछे अंधाधुंध भागने लग जाएंगे कि हमारा खुदा उतर पड़ा, खुदा उतर पड़ा। सिर्फ ईमान वाले जिनको अल्लाह बचाना चाहे वो उसके फितने से महफूज रहेंगे। एक तो बच जाना अलग है, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उनको वो सज़ा भी देता है। दज्जाल जो है दोनों टांगें पकड़कर चीर देगा, कुछ लोगों को खोलते हुए तेल में भी डाल देगा। उसका रोब दबदबा होगा, उसका गलबा होगा। इसके लिए मोमिनीन को अज़ियतें भी देगा, तकलीफ़ें भी देगा, लेकिन जो जमा रहा उसके लिए बहुत बड़ी जन्नत है, बहुत बड़ी जन्नत का अल्लाह ने वादा फरमाया। लिहाजा उस फितने से हिफाजत के लिए हदीस में मिलता है कि जो सूरह कहफ की 10 आयतें रोज़ाना रात को पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फितने से महफूज फरमाता है। अल्लाह करीम हम सबको दज्जाल के आने तक दुनिया में ना रखे। अगर फितना अल्लाह तबारक व तआला कोई आजमाइश का इरादा फरमाए तो हमें बग़ैर आजमाए, बग़ैर फितने में मुब्तला किए दुनिया से उठा ले, हमें सही व सलामत अल्लाह मौत अता फरमाए। इस पूरे पारे में 3 सवालात करने के लिए यहूदी आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब एक बात मैं बताता हूँ, ये सूरह जो उतरी है ना पूरी, यहूदी जो है टेस्ट लेने के लिए आए थे कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो हम कुछ ऐसे सवालात करेंगे जिनके जवाब अरबों को तो नहीं मालूम थे, अरबों को नहीं मालूम, वो सिर्फ अहले किताब जानते थे। वो 3 सवालात क्या लेकर के आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? उन्होंने कहा रूह किसको कहते हैं? रूह जहां मालूम है सबके पास अभी, रूह किसको कहते हैं? दूसरा उनका यहूदियों का सवाल था असहाबे कहफ कौन थे और कितने थे, ये गार वाले लोग कौन थे और कितने थे, ये सवाल उन्होंने ला करके पेश किया। तीसरा सवाल था जुल्करनैन कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ मैं कल इसका जवाब दूंगा। अब सुनो, ये किसके लिए? नबी रहमत सैयदुल अंबिया के लिए। सुनो तवज्जो से, जो बड़े ढीठ से कहते हैं ना, आम लोगों की बात कर रहा हूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से कहा कि कल आ जाना, मैं बता दूंगा। तो हुजूर का ये इरादा था कि आयतें उतरेंगी, वही आएगी तो मैं उससे जवाब दूंगा। कोई आयत नहीं आई, कोई वही नहीं आई। दूसरे दिन यहूदी आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जाओ मैं और कल बताऊंगा। 2 मरतबा 3 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाल दिया, और यहूदियों को यही चाहिए था, बहाना बदनाम करने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने। अब आयतें नहीं आई, कई दिन तक वक्फा हो गया। रोज आयत आती थी, कभी दिन में कई मरतबा आयतें उतरती थी, लेकिन इतना लंबा वक्फा हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर यह बात बहुत गिरा गुजर रही थी कि क्या हो गया। तब फिर अल्लाह ताला ने ये सूरह तो उतारी, सूरह कहफ, लेकिन इसमें ये फरमाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। ऐ महबूब, हरगिज़ हरगिज़ ये मत कहना कि कल मैं ये कर दूंगा। ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अपने रसूल को अल्लाह ताला फरमा रहा है हरगिज़ ये मत कहना कि कल मैं ये कर दूंगा, इल्ला अन यशा अल्लाह। जब भी कहना तो यूं कहना अगर अल्लाह चाहे तो करूंगा। यही है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो हम कहते हैं, बाज लोगों को शक लगने लगता है, अरे पक्का बोलो ना। इंशाअल्लाह हर पक्की बात पे भी बोला जाए। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज है। शुरू में ऐसा था, हम जो है मिस्र में बस जा रही थी, हमारे जहाँ जाना है कॉलेज कुलिया पे, नंबर भी वही है बस का, लेकिन शक हो रहा था। तो बस के ड्राइवर से हमने पूछा कि ये कुलिया जाएगी, मदीना नस्र जाएगी? उसने कहा इंशाअल्लाह। तो मुंह देखते खड़े रह गए। फिर से उससे पूछा कि जाएगी, वहां पे जाएगी? उसने कहा इंशाअल्लाह, बैठो। ये इंशाअल्लाह वो यकीन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो खड़े हैं उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं ये पक्का है भी कि नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, यहाँ लोगों ने भी जो है इस तरह से बना लिया है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि डामाडोल है तो हम ये बोल के निकल जाएं। ठीक है, अगर आपको किसी मामले में शक है तब भी कहो इंशाअल्लाह,
لیکن جس معاملے میں یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ، یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ۔ اب آپ کو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ گھر جانا ہے نا آپ سب کو، جبکہ پکا معلوم ہے ابھی اٹھیں گے، اب جائیں گے آپ سب لوگ، لیکن آپ کو کہنا کیا چاہیے؟ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میں جاؤں گا، ورنہ ہمیں پتہ نہیں دروازے کے باہر نکلنے سے پہلے بھی موت آ سکتی۔ انشاءاللہ کی عادت ہو، اور اللہ نے اپنے رسول کو تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ ایسا نہ کہیں کہ کل میں بتا دوں گا، بلکہ یوں کہیں کہ اگر اللہ چاہے تو، اگر اللہ چاہے تو۔ یہاں لوگوں میں یہ رواج قائم ہو، ہر ایک آدمی یقین والے معاملے میں بھی کیا کہے؟ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو میں ہی کروں گا۔ ہمارے استاد ایک کہتے تھے، ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے آیا، پیسے تھے اس کے پاس 50,000 روپے، امام صاحب کے پاس آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کب؟ آج ہی خریدو گے؟ کہا اب بھی خرید کے لا رہا ہوں۔ امام صاحب نے، حضرت نے کہا بیٹا انشاءاللہ بولو۔ کہا انشاءاللہ کچھ نہیں، ابھی جا رہا ہوں مارکیٹ میں، دیکھو پیسہ بھی ہے، لے کے یہاں آؤں گا۔ یہ یہاں کا رواج ہے، یعنی انشاءاللہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جا رہا ہوں، پکا ہے، لے کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا پھر بھی بولو۔ کہا نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے۔ گیا وہ گھوڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا تھا، اس سے پہلے کھانے کے لیے کسی ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا، خوب بریانی وغیرہ ساری چیزیں، کسی نے اس کے پاس پیسے مار لیے، پوری پاکٹ کاٹ لیا، پورے جتنے پیسے تھے۔ اب اس کے بعد اٹھا، اس کے پاس بل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو ہوٹل والوں نے کہا کہ یہ تو چور چکا دکھ رہا ہے، اتنا سب کھا لیا اور بل دینے کے لیے برسوں پہلے کی بات ہے، اس کو وہیں پر لگا دیا اور کہا کہ پورے برتن دھل کے جائیں یہاں سے۔ ہوٹل کے پورے برتن اس سے دھلوائے، صفائی کروائے، شام ہو گئی، کپڑے میلے تھے، کچیلے ہیں، پتہ نہیں کتنے ٹیبل صاف کیا، برتن دھویا اور واپس منہ لٹکائے آیا۔ حضرت بیچ میں مل گئے امام صاحب، کہا کہاں ہے گھوڑا؟ تو اس نے کہا میں انشاءاللہ گیا تھا گھوڑا لانے، انشاءاللہ کھانا کھا رہا تھا، انشاءاللہ کسی نے پیسے چرا لیا، پھر انشاءاللہ ہوٹل والے نے جو ہے برتن منجوایا، پھر انشاءاللہ میں ٹیبل صاف کیا، پھر انشاءاللہ اب واپس آیا۔ اب تو ہر بات پہ انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، یہ کوئی انشاءاللہ یہ محاورہ نہیں ہے، تکیہ کلام نہیں ہے، یہ یقین کو جتاتا ہے اللہ کی ذات سے آپ کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ لٹ جانے کے بعد مت کہو، سب کچھ ہونے کے وقت بھی کہو کہ اگر میرا مولا چاہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے، ان کی 100 بیویاں تھیں۔ انہوں نے ایک رات یوں کہا کہ آج کی رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا، سب سے صحبت کروں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد بیٹا پیدا ہوگا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ وہ گئے، رات ساری بیویوں سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی ہیں، نبی کی طاقت کو عام انسانوں سے کمپیئر نہیں کریں بہرحال، لیکن ان کے اس قول کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعد میں ایک ہی بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا، کمزور۔ روایتوں میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا اگر انشاءاللہ وہ کہتے، اللہ اگر چاہے تو رب تعالیٰ ساری چیزیں ویسی فرماتا جیسے انہوں نے کیا۔ بہرحال یہ تنبیہ کے لیے، درس کے لیے۔ اب جب نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو عام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ خیر، آیتیں اتری اور پھر اللہ نے بتا دیا اپنے محبوب کو روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون ہے۔ یہ تینوں کے جوابات جو یہودی پوچھ کر کے پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ رسول کو نہیں پتا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ تینوں کے جوابات اتارے۔ روح اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا نور ہے، اور اصحاب کہف اللہ نے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے، 6 تھے، اور کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیں ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ 7 لوگ تھے نوجوان، اور ذوالقرنین ان کے بارے میں پھر میں بتاؤں گا۔ اصحاب کہف کے بارے میں مختصر سی بات بتا دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، وہ بادشاہ مرتد اس طرح کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر رہا تھا، اور وہ اپنا ایک الگ دھرم چلا رہا تھا،
عیسیٰ علیہ السلام کا دین پرانا ہو گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہی یہ چیزیں ہو رہی تھی۔ تو وہ اس زمانے میں سب لوگ بت پرستی میں اور خدا کے انکار میں مبتلا تھے۔ تو 6-7 لوگ ایسے تھے جو بادشاہ کے سپاہیوں میں تھے یا وزیروں میں تھے یا الگ الگ تھے۔ یہ لوگ پوشیدہ طور پر اللہ ہی کی ذات پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ ان کے بادشاہ مار ڈالے گا۔ لیکن کب تک اس طرح چھپ کر کے رہیں؟ تو یہ 7 لوگ یا 8 لوگ جتنی ان کی تعداد تھی، ایک جگہ یہ لوگ مل لیا اور کہا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر بادشاہ کی سلطنت سے دور چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے دین پر آسانی سے عمل کا موقع ملے۔ وہ سب بادشاہ کو چھوڑ کر کے اچانک ایک دن رات کو طے کر کے نکلے۔ راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے کتے کو کہا کہ یہ کتا کہیں بھوکے گا تو ہم کو پکڑوا دے گا، اس کو چھوڑ دو۔ تو کتے نے فصیح زبان میں کہنا شروع کیا کہ میں بھونک کر پکڑوانے کے لیے نہیں بلکہ میں تمہاری حفاظت کے لیے ساتھ چل رہا ہوں۔ اللہ نے اسے زبان دی، یہ واقعہ موجود ہے۔ جب وہ لوگ نکلے بہت دور، آبادی سے بہت دور نکلے اور ایک غار میں جا کر کے انہوں نے آرام کی غرض سے پناہ لی، گئے اور سوئے۔ اب رب تعالیٰ فرماتے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان پر ایک لمبے سالوں تک نیند طاری کر دی۔ وہ سوئے تو سوتے رہ گئے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کو دوسرے دن کسی نے شکایت کی کہ 7 لوگ آپ کے وزیروں میں سے، سپاہیوں میں سے ایسے ہیں جو آپ کے دین پر نہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ بادشاہ نے ان کی تلاش جاری کروائی، کہاں ہیں ڈھونڈو۔ جب تلاش جاری ہوئی تو ایک چرواہے نے بتایا کہ ایک جگہ سے میں ان کو گزرتے ہوئے دیکھا، اس غار میں گئے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس غار میں دیکھو۔ دیکھا تو کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے غار کے منہ پر دیوار بنا دو، ان کی قبر یہی ہو جائے، یہ باہر یہاں سے نہ نکل سکے۔ اس غار کے منہ کو دیوار چڑھا کر بند کر دیا گیا۔ یہ سزا تھی بادشاہ کی طرف سے کہ وہ میرے دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ خیر سارے لوگ چلے گئے تو ایک چرواہے نے وہاں پر جو موجود تھا، اس نے ان کی پوری تاریخ، ان کے نام لکھ دیے، یہ کون لوگ تھے، یہاں کیوں آئے تھے اور ان کے اوپر کیا سزا ہوئی۔ بات ہو گئی۔ یہ دقیانوس بادشاہ کا ظلم تھا، وہ لوگ چلے گئے۔ اب یہ لوگ سوتے رہے۔ قرآن میں ہے 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال، اصل میں یہ 300 سال ہی ہیں، لیکن یہ جو سورج کے سال ہیں جن کو شمسی سال کہتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، یہ شمسی سال ہیں، یہ سورج سے چلتے ہیں، اور قمری مہینے جو ہیں چاند سے چلتے ہیں، جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے، یعنی اسلامی مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں، کبھی 30 کے، کبھی 2 مرتبہ 29 کے ہو گئے۔ یہ جو چاند والے مہینے ہیں ہم ان کو اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اصل یہ چاند کے مہینے، چاند ایسے چلتے ہیں۔ اور باقی جو سورج سے چل رہے ہیں شمسی مہینے، جنوری، فیبروری، یہ فکس ہیں، ان میں کوئی چاند بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، سورج بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ فکس ہیں۔ تو ان سالوں کے اعتبار سے جو شمسی سال اگر 100 سال ہو گئے تو قمری جو ہے نا 103 سال ہو جائیں گے۔ اس طرح 300 سال شمسی وہ اصحاب کہف سوتے رہے، لیکن قمری مہینوں کے اعتبار سے 309 سال ہو گئے، 9 سال ایکسٹرا۔ تو 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیسے ان کو اٹھایا؟ اب روایت میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ آیا بیدروس، وہ اچھا بادشاہ تھا، منصف تھا، عادل تھا، ایمان والا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی بہت کوشش کی، سمجھا رہا تھا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ دوبارہ موت کے بعد اٹھانے والا ہے۔ لوگ انکار کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد جو ہے نا جیسے جلا کر کے راکھ کر دیے، استھیاں بہا دیا گنگا میں، اب کوئی آنے والا نہیں ہے۔ یہی عقیدہ تھا اس وقت بھی تھا کہ کوئی دوبارہ اٹھائے نہیں جائے۔ عجیب بات ہے، جلا کر راکھ کر کے دریا میں بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا، لیکن پورن جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، نہیں دوسرے جنم میں چوہا بلی ہو کے پیدا ہو سکتا ہے، کتا بھی بن کے پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھے گن کیا تھا تو کچھ اچھا بن کے پیدا ہوگا، اب برے گن کیا تھا تو دوسرے جنم میں پتہ نہیں کیا بن کے پیدا ہوگا۔ اب یہ جتنے حکومت میں بیٹھے ہم دیکھتے ہیں کیا بن کے پیدا ہوں گے ان کے حساب سے،
ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک بار موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن ہی دوبارہ اٹھایا جائے. اس کا انکار کر رہے تھے لوگ کہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. تو بیدروس بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، مولا کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ جس نشانی کو دیکھ کر کے یہ قوم ایمان لے آئے. تو اس بادشاہ کی دعا پر اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. وہ اٹھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا کہ ہم کتنے دن کب سے یہاں سو رہے ہیں. کسی ساتھی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہو گئی ہیں. کسی نے کہا نہیں تھوڑا زیادہ سو لیے. بعد میں پھر انہوں نے اپنی نشانیاں دیکھی، ناخن بہت بڑے، بال الگ سے دکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کچھ تو معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے. ایمان والے تھے. ان ساتھیوں نے ایک اپنے ساتھی کو پیسے دے کر کے بازار بھیجا کہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا لے آؤ. دیکھیں اللہ دوبارہ زندہ کر رہا ہے تو کھانے کی بھوک بھی ہے. انہیں بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ خبردار کوئی بھی تمہارے اوپر نظر نہ ڈالے بادشاہ کی پولیس، کہ اگر وہ بادشاہ کو پتا چل گیا تو ہم سب کو گرفتار کر لے گا. وہ 300 سال پہلے کی بات بول رہے ہیں. اس اپنے ساتھی کو بھیجا اور وہ چھپتے چھپتے شہر میں آیا اور کھانا لیا. کھانا لے کر کے اس نے پیسے دیا تو دکان والے نے دیکھا پیسے یہ کون سے، 300 سال پہلے کے پیسے. ظاہر سی بات ہے حکومتیں بدلتی ہیں، سکے بدل جاتے ہیں. اس کی تو سب سے بہترین مثال ہمارے زمانے میں دیکھ لیا. آپ لوگوں کو تو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں، پرانی 500 کی نوٹ کہاں ہیں، 1000 کی نوٹ کہاں ہیں. حکومتیں جب چاہیں ڈی مونیٹائزیشن کرتی رہتی ہیں. بہرحال تو وہ سکے جو ہے دیکھ کر کے دکان والے نے پوچھا اچھا وہ چاندی اور سونے کے ہوا کرتے تھے. پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں. دکان والا امانت دار تھا، اس نے دکان میں کھڑا کیا اور جا کے پولیس کو خبر کر دیا. پولیس کو خبر کر دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا ہے، لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں آیا ہے، لہذا اسی لیے میں آ کر کے تم کو خبر دے رہا ہوں. اس زمانے کا کوئی بہترین ٹپر ہوگا. وہ جا کر کے پولیس کو پہلے سے ٹپ دے دیا. ہیں بہت سارے لوگ، اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ بلیم بھی کرتے ہیں کچھ بڑے لوگ کہ آپ کے محلے ٹپروں سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی پولیس کو کہ مخبر جاسوس مسلمان محلوں میں بہت بھرے ہوئے ہیں. یہ سب دوسرے لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں، خاص کئی لوگ اسی کام میں صبح و شام کر رہے ہیں. اب تو لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، فخر سے کالر چوڑا کر کے بولتے ہیں ہاں ٹپ دیتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں. کس کی؟ مسلمانوں کی. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو وہ بیچارہ دکان والا پولیس کو جو جا کر کے خبر کر دیا، پولیس پوری آ گئی بادشاہ کی. لیکن کون سے؟ اب کے بادشاہ کی، بیدروس کی. یہ اصحاب کہف میں سے جو لے کے کھانا لینے آئے تھے ان کو پکڑ لیا. کہا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میرے اور بھی ساتھی وہاں انتظار کر رہے ہیں. بادشاہ کے سامنے لے کر کے حاضری پیشی کر دی پولیس نے. بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. اس کرسی پر آپ تو نہیں، کوئی اور تھا. یہاں ہم جب گئے تھے کوئی اور تھا، اب آپ آئے ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم یہاں سے اپنا ایمان بچا کر گئے تھے، ہم سوئے غار میں اور بھوک لگی تو کھانے کے لیے آئے. بیدروس کو معلوم تھا کہ ایک دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے غار پر دیوار بنا کر ان کی قبر بنا دی گئی تھی. جیسے ہی بیدروس کو یہ پتا چلا کہ ان میں سے کوئی آیا ہے، کرسی چھوڑ کر اٹھا اور کہا لے چلو مجھے تمہارے ساتھیوں کے پاس. بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا اس غار کے پاس جہاں یہ لوگ سوئے تھے. اب غار میں موجود دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو کہنے پکڑا گیا ہمارا ساتھی، دیکھو پوری پولیس کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن جب بادشاہ آیا دیکھا ان اصحاب کہف کو، دیوار پر ان کی پوری تاریخ بھی موجود ہے اور یہ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. سارے بادشاہ کے ساتھ پوری قوم جتنی تھی سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں مولا تو قادر مطلق ہے. 300 سال کی نیند کے بعد کسی بھی انسان کو جب اٹھا سکتا ہے
تو مرے ہوئے راکھ میں گئے ہوئے انسان کو بھی اٹھانے پر اللہ تو قدرت رکھتا ہے۔ بے شک مولا میرا قادر ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پتہ ہے یہ ہم دعا کہاں پڑھتے ہیں؟ ولیمے میں، کھانا کھانے کے وقت، قبرستان میں مٹی دینے کے وقت۔ ہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ مٹی دینے کے وقت ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے میں اسی سے پیدا ہوا ہوں، اسی میں جاؤں گا، اور اسی سے پھر اٹھایا جاؤں گا۔ تو سارے سجدہ ریز ہوئے، ایمان لائے، اور پھر اصحاب کہف واپس اپنے غار میں گئے، پھر سو گئے، اور پھر ان کو لمبی نیند آئی، اور ایسی نیند آئی کہ آج تک سو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں وہ ابھی بھی سو رہے ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ ان پر صرف موت طاری کرے گا، ورنہ ابھی تک وہ سو رہے ہیں، اور ہر عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں۔ اصحاب کہف آج بھی سو رہے ہیں اپنے غار میں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کے غار کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ سورج بھی ان کے غار کے اوپر سے نہیں جاتا، سورج کی تیز روشنیاں ان کے اوپر نہیں آتی، وہ غار اوپر سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کھلے میدان میں سوئے ہیں۔ سورج جب ان کے غار کے اوپر سے جاتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے، موسموں کے حساب سے سیدھے ان کے اوپر سے نہیں جاتا، موسموں کے تھپیڑوں سے اور سختیوں سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر دیکھو گے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ دیکھنے والا دیکھے گا تو ایسا لگیں گے کہ وہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور وہ کبھی دائیں اور بائیں پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم دیکھنے کی کوشش کرو گے، پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاؤ گے، تمہارے اوپر اللہ ایسا رعب ڈالے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا، کوئی دیکھ نہیں۔ اب جارڈن میں ایک جگہ اصحاب کہف کا غار کہہ کر کے بتایا جاتا ہے، اور لوگ اندر گھس کے دیکھ کے بھی آتے ہیں، ویڈیو بھی کر کے آتے ہیں، لیکن قرآن کے اعتبار سے مجھے نہیں لگتا، یہ پتہ نہیں جا کر ہڈیوں کے ویڈیو بنا کر کے لاتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارے ویڈیو پڑے ہیں اصحاب کہف کا غار، اصحاب کہف کا غار۔ یہ غار کہاں ہے اور اللہ کیسے محفوظ رکھا ہے، آپ وہاں جا نہ سکیں گے۔ رعب ایسا اللہ تعالیٰ نے اس غار پر رکھا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں عبرت کی ہیں وہ میں کہتا ہوں۔ وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے؟ وہ کون تھے؟ رسول تھے؟ فرشتے تھے؟ نہیں، اللہ فرماتا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بس وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اگر نوجوان مضبوط ایمان لائیں، مولا صدیوں تک ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان کے ایمان کی برکت دیکھیں، اور اتنا ہی نہیں، وہ اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ میاں کتا کیا کر رہا ہے؟ کتا کیوں ابھی تک محفوظ ہے؟ اور بلکہ بعض روایات میں ہے جانوروں کو تو قیامت کے دن ختم کر دیا جائے گا، ان کا معدوم کر دیے جائیں گے، یہ ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ کتا جنت میں جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے لگا ہوا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، اللہ والے نیک بندوں کی معیت میں، صحبت میں رہ کر کتا جنت میں جا سکتا ہے، تو تم امت محمدیہ اگر غوث پاک کی نسبت حاصل کرو، غریب نواز کی نسبت حاصل کرو، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تمہیں محشر میں جنت نہیں عطا کرے گا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے اپنی نسبت پہ یوں فخر کیا تھا، اے سرکار غوث، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ ہاں، جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کو میونسپلٹی والے نہیں اٹھاتے ہیں، کیوں؟ وہ نشانی ہے کہ یہ کسی مالک کا کتا ہے۔ آوارہ جو ہے اسے انجیکشن مار کے چلے جاتے ہیں، ہاں، جو آوارہ کتا بھونکتے رہتے ہیں ان کو انجیکشن مارتے ہیں یا لے جا کر کے کہیں ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں میونسپلٹی کی گاڑی اب آتی ہے نہیں آتی پتہ نہیں،
लेकिन देखो बेल्ट वाले कुत्ते को कोई पकड़ के दिखाए, अरे अब तो कुत्तों के लिए बड़े कानून बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो छोड़ें, बाहर मुल्कों में तो इंसानों से ज्यादा अहमियत जो है ना कुत्तों के लिए है। उनके लिए बहुत आला किस्म के कानून बने, पार्लियामेंट में बिल पास हुए हैं कुत्तों के लिए, जापान वगैरह में। हाँ, कुत्ते को कुछ नहीं कह सकते आप। बल्कि एक आदमी ने केस किया किसी के ऊपर कि इसने मेरे टॉमी को कुत्ता कहा, इसने हिकारत से कुत्ता कहा। ये डिफेमेशन का केस, मानहानि। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर को किसी ने कहा तो वो अपने हद के इज्जत का केस कर लिए, इस तरह कुत्ते वाले ने केस किया कि मुझको कुत्ता कहा। उसको कुत्ता नहीं कहना चाहिए, बल्कि पाकीज़ा अखलाक वाला। हाँ, बहुत खूबसूरत ये अलकाब से कहा जाए, ये कुत्तों के लिए बने हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं मेरे अजीजों, बात ये है कि अगर कुत्ता निस्बत हासिल कर ले तो वो असहाबे कहफ के साथ जन्नत में जाता है। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने यही फरमाया, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे या गौस पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्लाह ताला इन औलिया की निस्बत हमारे गर्दनों में कायम व दायम रखे और मौला करीम हमें सुन्नी सही उल अक़ीदा ज़िंदगी अता करे और